السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان بے شک خسارے میں ایک انسان خود کو بہت ہی قابل اور پتہ نہیں خود کو کیا کیا سمجھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس ذات کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور ایک عام سی بات ہے، ہم جب اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور خود کو ہم کتنا سیانا سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ لڑنا ہو ہمیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سامنے والا اگر ہم سے زیادہ طاقتور ہو تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک انسان اتنا بے وقوف ہے کہ اس ذات کے ساتھ، یعنی کہ اس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں جس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ کبھی سوچا آپ نے اس ذات کے بارے میں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ اس ذات نے سب کچھ، جس ذات نے تخلیق کیا، یار آسمان دیکھو، چاند، ستارے، سورج، تمام مخلوقات، اور اس رب کو کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے میں کن کہتا ہوں، یعنی کہ میں کہتا ہوں ہو جا، فیکون، بس ہو جاتے ہیں۔ تو جس ذات نے اتنی مخلوقات بنائی اور اتنی اشیاء بنائی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب اس ذات کی نافرمانی ایک انسان کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہی نہیں۔ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کے وہ صرف اور صرف بے وقوفی میں پھنسا ہوا ہے۔ کاش کہ انسان سمجھ جائے کہ یہ دنیا بہت 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 مختصر ہے، کیا پتہ کب کیا ہو جائے۔ زندگی کا کوئی کسی کو نہیں پتہ کہ کب جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے، لیکن انسان اتنا غافل ہے اپنے رب سے، اس ذات سے جس کی تخلیق، یعنی کہ ہمارے ذہن و گمان میں اس کی تخلیقات اگر ہم تصور کریں اپنے ذہن و گمان میں، تو ہم اس کی تخلیقات کا صرف تصور، جائزہ نہیں لے سکتے، اتنی تخلیقات ہے اس کی۔ ابھی رات کا ٹائم ہے اور کافی ٹائم ہے رات کا، اور میں یہاں چھت پہ ہوں اور میں چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یقین مانے اتنا خوبصورت چاند، ستارے اتنے خوبصورت، اور جہاں تک میری نظر جا رہی ہے نا، آپ یقین کریں رب کی تخلیق بہت بہت بڑی ہے۔ اس ذات کے ساتھ ایک انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو رب نے تو کہا ہے نا کہ شیطان نے جب کہا تھا کہ میں تیرے لوگوں کو، تیرے بندوں کو
تیرے راستے سے ورگلاؤں گا۔ تو رب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میری بارگاہ سے نکل جاؤ، لیکن میری بات سننا کہ جو میرے لوگ ہوں گے ان کو تم نہیں ورگلا سکتے۔ اب یقین کریں کہ ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ ایک دائرہ بنایا ہوا ہے اور اسی دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ شیطان نے ہماری آنکھوں میں ایسی پٹی باندھ دی ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ ہمارے نا 2 دشمن ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ بڑے ہی جو ہے نا سخت قسم کے۔ وہ 2 دشمن ہمارے کون سے ہیں؟ ایک تو ہے جی سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ہے نفس، اور دوسرا ہے شیطان۔ اسی طرح 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جس میں یہ دونوں دشمن ہمارے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس راستے پہ چلے، اور ایک راستہ خیر کا ہے، اور ایک ذات ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہم خیر کے راستے پہ چلیں۔ اور یقین کریں کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ میں آپ کو ایک آیت ہے اس کا مفہوم سنا رہا ہوں، ایگزیکٹ تو میں ترجمہ ایسے نہیں بیان کر رہا، لیکن یہ آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ رب فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہوتا کیا اصل میں کہ ہم نے اپنے اعمال آگے جو بھیجے ہوتے ہیں نا، کل قیامت کو جو ہمیں سزا ہونی ہے، یا ہمیں کوئی بھی اس دنیا میں جب ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو بہت سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو ہم نے آگے بھیجے ہوتے ہیں، اور اس کی وبا واپس پلٹ دی ہمارے پاس۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں کسی پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ یہ 100% درست ہے۔ آپ نے شاید کبھی اس بات کو آزمایا ہو۔ میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ 100% تو میرے پاس مطلب کوئی لفظ نہیں ہے، ورنہ یہ والی قرآن کی آیت تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ یقین کریں کہ بالکل بجا، بالکل مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں آپ کو۔ تو میں یہاں پہ چھت پہ آیا، ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا، تو میں آیا تو میں نے ویسے چاہا کہ میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ کیا پتہ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں میسیج جو ہے وہ چھوڑ دوں، کیونکہ مرنے کے بعد شاید، کیونکہ مرنا تو ہے، کیا پتہ کب، تو مرنے کے بعد شاید میری یہی بات کسی کو کوئی سنے اور اس کو کچھ ذرا سی بات سمجھ آ جائے، اس کا دل رب کی بارگاہ میں جھک جائے، تو کیا پتہ اس کے صدقے رب مجھے بخش دے، اور اسی کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرا اور کوئی اس ویڈیو بنانے کا موٹیو نہیں ہے۔ ویسے بھی ریکارڈ تو ہماری ہر بات جو ہے وہ انشاءاللہ حشر والے دن ہر بات جو ہے وہ رب کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اب یقین کریں کہ میں کچھ ہی دیر پہلے میں ایک بات
مجھے ایک آیت کا ترجمہ یاد آ گیا، اور آپ یقین کریں اس بات کو آپ بیٹھ کے سوچئے گا ایک بار، اس کو ایک بار سوچئے گا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ رب فرماتا ہے کہ جہاں پہ تم 2 لوگ ہوتے ہو نا تو تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں پہ تم 3 ہوتے ہو وہاں پہ چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں پہ تم 5 ہوتے ہو وہاں چھٹا میں ہوتا ہوں۔ تو جب میں نے اس بات کو سوچا تو آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری کیفیت کیا ہو گئی تھی، کہ سوچیں کہ ہم نے کیا 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 ہوا ہے اور جب ہم کر رہے تھے تو ہمارا رب ہمارے ساتھ تھا۔ رب ہرگز نہیں چاہتا کسی انسان پر ظلم کرنا، لیکن انسان ہم لوگ خود ایسے ہیں، اتنے گھٹیا اور اتنے نیچ۔ قرآن میں رب فرماتے ہیں کہ انسان تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان تکبر کس لیے کر رہا ہے، انسان سوچے کہ ہم نے اس کو کس سے بنایا ہے۔ یار آپ مجھے یہ بتا دو، اگر آج ہی اللہ کی تو بہت ساری مخلوقات ہیں، آج ہی اللہ کوئی اپنی مخلوقات میں سے کوئی چھوٹی سی مخلوق جو ہے وہ بھیج دے، جیسے کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال نا ڈینگی وائرس جو آیا ہوا تھا، دیکھا ایک مچھر، ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد اس سال جو ہے وہ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں جو کچھ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ اکبر، مطلب ہم اس ذات کے ساتھ جو ہے اس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں جس کے ہمیں ایک ایسا یعنی کہ ایسا ایک وائرس جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، یار ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سک پا رہے، پوری دنیا نے ہینڈز اپ کر دیے، لیکن انسان پھر بھی تکبر، پھر بھی غافل۔ ایک ہوتی ہے نا حد، یہ حد سے بھی بہت آگے والی بات ہے کہ انسان پھر بھی جو ہے نا تکبر اور غرور میں ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس رب کا عذاب کیا ہوگا جس رب کی تم نافرمانی کرتے جا رہے ہو، جس رب کی ہم نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا، میں نے کوشش کی کہ میں اپنا ماضی اس کو دیکھوں، اتنا خوفناک ماضی میرا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بس آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے آپ سے لڑیں، اپنے نفس کو ہرائیں، خدا را اپنے نفس کو ہرائیں، اور خدا را اپنے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک